اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت ہم حرم سامرہ میں یعنی حرم مولا علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام اور حرم مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور مقام سرداب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں موجود ہیں۔ مل کے اور صلوات بیتے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتہائی سعادت ہے، بہت سارے سادات کرام اور بالخصوص نقوی سادات بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے جد کے روضے پر ہیں۔ انشاءاللہ زیارت تو ہم بعد میں تفصیل سے کرتے ہیں، اور مضیف کی طرف بھی جو امام کے حرم کا خاص دسترخوان ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی وضاحت گزشتہ ہماری تقریر کے لیے، اور بہت سارے ماشاءاللہ سے دنیا بھر سے مومنین ہمارے ساتھ آن لائن بھی زیارت میں شریک ہیں جو ہمارے ساتھ شریک سفر ہے، تو ان کے لیے بھی وضاحت کہ جو ہم نے قصر نماز اور مکمل نماز کے حوالے سے کازمین میں آپ سے عرض کیا، تو وہ مسئلہ تو اسی طرح سے ہے کہ مسجد کوفہ میں آپ کے پاس اختیار ہے، چوائس ہے، آپ مکمل نماز پڑھیں یا قصر پڑھ لیں۔ مسجد سہلہ میں بھی آپ کے پاس آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق اختیار ہے کہ آپ مکمل نماز پڑھ لیں یا قصر پڑھ لیں۔ کربلا کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ جو زری کا احاطہ ہے اس میں آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ مکمل پڑھ لیں یا قصر پڑھ لیں، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جو زری کا احاطہ ایسا نہیں کہ پوری زری کا جو ہے پورا جو ہال ہے اس میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قبر مطہر سے فقط 11.5 میٹر تک کا جو فاصلہ ہے، زری سے نہیں، اندر قبر مطہر سے، تو اس لیے یہ تقریباً پریکٹیکلی بنتا ہے زری کے بالکل ساتھ جڑا ہوا جو ایک صف بن جائے گی شاید، جو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی فرض نماز پڑھنے کی اجازت ملے۔ تو اس لیے اگر کوئی وہاں پر بالکل 11.5 میٹر کے اندر پڑھ رہا ہے، اس کے پاس بھی اختیار ہے، وہ قصر بھی پڑھ سکتا ہے مکمل بھی، اس کے باہر جو ہیں انہیں تو قصر ہی پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ کہیں ڈاؤٹ میں ہیں، یہ میں آن لائن بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سب کے لیے بھی، کہ اگر آپ کہیں حرم امام حسین السلام میں ڈاؤٹ میں کہ ہم پتہ نہیں یہاں قصر پڑھیں، تو آپ قصر پڑھ لیں تاکہ آپ کی ڈیوٹی پوری ہو جائے، آپ کی ذہن کی تسلی رہے۔ باقی پھر اس کے بعد کا جو احاطہ ہے، چاہے وہ حرم کے اندر ہو یا صحن ہو یا بین الحرمین ہو، وہاں تو آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق۔ تو یہ ایک وضاحت ضروری تھی، یہ میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ انشاءاللہ ہمیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت بھی جلد سے جلد نصیب ہوگی، اور سامرہ کی زیارت کے لیے تو ہم پہنچ ہی چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے اور ہمارے تمام اعمال کو بھی قبول فرمائے، اللہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہاں سے وہاں تک مل کے بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم محمد و آل محمد محمد وعجل فرجہم۔ تو ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، تو حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ سامرہ کے حرم سے کربلا کے لیے بھی آمادہ ہو جائیں۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، اور نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو بس اپنے ابھی نماز پڑھی تو ہم نے اس مناسبت سے آپ کو عرض کیا، نماز قبول ہی اس کی ہے کہ جس کے دل میں محبت حسین ابن علی ہے۔ انشاءاللہ یہ قصر نماز کا مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں وضاحت ہو گئی۔ اب ہم ابھی مضیف کی طرف جائیں گے، مضیف بالکل ساتھ ہے، 10 منٹ کا ٹائم ہے، مضیف سے ہم نکلیں گے، سیدھا یہیں پہ جمع ہوں گے، اسی جگہ پہ مولانا صاحب زیارت کروائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم دیا جائے گا، اندر جائیں گے، سرداب میں جائیں گے، زیارت میں زری کی زیارت کریں گے، اس کے بعد ٹائم جو ہم دیا جائے گا، پلیز ٹائم کی پابندی کیجیے گا، جو ٹائم دیا جائے اسی پہ ہی یہاں پہ دوبارہ جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ ساتھ جائیں گے، کیونکہ یہاں سے اگر تھوڑا سا ٹائم کا پابندی نہ کی تو ہمیں آگے بھی جانا ہے، اور اس کے بھی آگے 2 زیارتیں مزید ہیں، اور اس کے مزید اس کو دیکھے گا، اور یہیں پہ جمع ہوں گے، اسی کو پوائنٹ رکھیں گے ہم، اسی جگہ کو جہاں پہ ابھی بیٹھے ہیں ہم۔ ابھی مضیف پہ جا رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آ جائیں آپ، مضیف جائیں گے، 10 منٹ کا ٹائم ہے، مضیف پہ کریں گے، اس کے بعد یہیں پہ آئیں گے واپس، یہیں پہ زیارت پڑھنے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ مضیف کھانا کھانا لبیک اللہم لبیک، آ جائے کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ کھانے کے لیے، مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔